الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے موجود یعنی حاضر اور غیر حاضر مومنین و مومنات کو آج کا دن بالخصوص نزول کعبہ مبارک کو ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ باتیں تو کئی کرنی ہیں، مگر اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں تو ایک اپیل کرنی ہے آپ سے، اجازت ہے؟ دیکھیں ہمارا ممبر جو ہے یہ منسوب ہو چکا ہے داد کے لیے کہ علی کا ذکر ہوگا تو داد ہوگی، اور حسین کا ذکر ہوگا تو مصائب ہوگا، اور لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، مگر خدا کی قسم ممبر سے 12 میں سے کسی ایک کا ہی فضائل بیان ہوتا ہے، کسی اور کا فضائل بیان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا ہمارے امام سب نہیں ہیں؟ کیا سب علی نہیں ہیں؟ کیا سب حسن نہیں ہیں؟ ہے نا؟ تو بھی فضائل تو سب کا سننا چاہیے۔ کل ہم جو بازار میں مجلس ہوگی بتائیں گے کہ علی کعبے میں کیسے آئے۔ آج میں نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ علی کعبے میں کیسے آئے، بس آپ کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں، پھر آگے موضوع شروع کیا جائے گا۔ علامہ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان توجہ ہے؟ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اور جو میری نظر سے اوجھل ہے، پہلا جملہ آج کی مجلس کا، اس کے بعد میں اپنا بیان شروع کروں گا تاکہ عید میں سب شامل ہو جائیں۔ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور دلوں میں پڑھیے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام نقی درس توحید بیان کر رہے تھے کہ خدا یہ ہے تو خدا یہ ہے تو تم کعبے کی طرف اٹھ کر کے سجدہ کیا کرو وگرنہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو کسی امام نے کہا مولا کعبے کا شکر ہے کہ اس نے علی کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ توجہ قبلہ کیجئے گا، امام نقی کو جلال آیا کہ اللہ تشکرن فی القعبۃ ہی، کعبے کا شکر ادا نہیں کیا کرو کہ اس میں علی آیا ہے، ہماری جدہ فاطمہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر وہ نہ جاتی کعبہ خود قدم چل کے آ جاتا۔ ہو جاتا، مولانا توجہ نہیں کی ہے، خدا کا کعبہ چینج ہو جاتا۔ اب اگر اجازت دے تو میں مجلس شروع کروں۔ آج اسی مہینے میں ایک ایسے امام کا نزول بھی ہے جس کا نام بھی علی ہے نا زکات، نام ہے امام علی نقی صلوات اللہ علیہ، ان کا نزول ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ علی کعبے میں نہیں آئے، کعبہ علی میں آیا ہے، یہ ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ، مگر آج میرا بیان شروع مجھے کرنے دیجئے۔ قرآن کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اس پہ میں نے جانا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد کیا، حبیب فَأَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے رب ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی، علامہ صاحب میری بات ضائع ہو گئی، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا ہے۔ کوئی تاریخ کی کتاب بتا سکتی ہے کہ محمد کے ماں باپ نے محمد کو پالا ہو؟ اور جس نے بھی پالا ہے وہ محمد کے رب ہے۔ جس نے محمد کو پالا ہوگا وہ محمد کا رب ہے۔ تو امام تقی کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا ابو طالب ہے۔ الرحمن الرحیم، اور وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ امام نقی یہ تفسیر بیان کر رہے تھے، عمر ہے بظاہراً امام نقی کی 6 سال، معتصم لعین کی حکومت تھی، یہ سرکار مدینہ میں رہتے تھے۔ توجہ قبلہ کیجئے گا، یہ 5 منٹ کی تمہید ہے اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجلس کمالیہ میں نہیں ہوگی،
مجلس عرش کے اس کونے پہ ہوگی جہاں پہ عرش والوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ معتصم نے اپنی کابینہ کے ساتھ پروگرام کیا کہ امام تقی کو بلایا جائے۔ امام تقی کو بلایا گیا، انہوں نے امام تقی کو قید کر دیا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ امام جو ہوتا ہے وہ کسی استاد کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ ایک نعیم کو بلایا جو بہت بڑا عالم تھا، مولانا بیٹھے ہیں، جس کا نام تھا عبید اللہ جنیدی۔ اسے بلایا اور کہا کہ تم نقی کو جا کے پڑھاؤ، اس کی عمر 6 سال ہے، تاکہ میں لوگوں میں یہ مشہور کر دوں کہ یہ امام پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یہ محتاج استاد ہوتا۔ اب یہ جنید امام کے پاس گیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی شیعہ امام نقی کو ملے نہیں، نہ ان کو ملنے دینا ہے۔ جو ہی یہ 1 سال وہاں رہا، جنید جو تھا عبید اللہ جنید، اس نے معتصم کو خط لکھا کہ مجھے بلا لو، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، میں علی نقی کے پاس نہیں رہوں گا۔ اس نے بلا لیا، اس نے سوچا کہ شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں، دربار کو سجایا گیا اور خط میں یہ لکھ کے بھیج دیا کہ تم دربار میں آ کے جو تم نے پڑھایا ہے علی نقی کو وہ سب دربار والوں کے سامنے بتانا۔ اس نے بھی جواب دیا، مگر خط جو ہے معتصم کے پاس نہیں پہنچا، وہ راستے میں ہی غائب ہو گیا۔ اب یہ دربار سجا ہے کہ جو ہی عبید اللہ آیا، اس نے دیکھا کہ سب دربار والے اکٹھے ہیں اور معتصم بڑا خوش ہے، اور کہا کہ اے عبید اللہ، ان سب کے سامنے بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھایا ہے۔ کالا یکلمہ اقرأ، میں نے اسے جو بھی پڑھایا ہے مگر میں تمہیں تنہائی میں بتاؤں، اس محفل میں نہیں توجہ کیجیے، جو آپ کو بی بی کا واسطہ ہے۔ آج علی کا نزول ہے اور میں اس علی کا ذکر کر رہا ہوں جو اپنے وقت کا 10واں علی ہے، توجہ کیجیے گا۔ تمہیں کہا نہیں تم بتاؤ، کہ اچھا اگر پوچھنا چاہتے تو سنو، او والاسنین عشرا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عبید اللہ نے کہا کہ اے محتشم، هو یقسمہ ربہ یکذبہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی، هو علی نقی لا یتعلمہ علما، وہ کسی استاد کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں نے بہت بڑا اسرار بیان کرنا ہے، وہ کسی استاد کا محتاج نہیں ہے۔ هو اللیل هو الامر ہی فی الشم ہی فی الکلام ہی هو الدمیہ هو یکلمہ الکلام، تم نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں اسے قرآن جا کر پڑھاؤں، مگر اقسم رب الکعبہ ہی، مجھے رب کعبہ کی قسم، میں نے ان کانوں سے راتوں کو قرآن کی آیتوں کو نقی کی تلاوت کرتے سنا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، هو یتکلم القرآن نہیں بتلاوت علی نبی، میں نے قرآن کی آیتوں کو راتوں کو علی نقی کو تلاوت کرتے سنا ہے، ہر آیت بیان کرتی ہے یا نقی، ہر تلاوت اپنے اندر، ہر آیت اپنے اندر ایک رکس پڑھ رہی ہے یا علی نقی، کہو یکذب، تم جھوٹ بول رہے ہو، کہ لا یکذب ہی ہو یقسم رب الکعبہ ہی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے رب کعبہ کی قسم، تم نے مجھے کہا تھا کہ 1 سال تک نقی کو باہر نہیں آنے دینا، میں نے اس کے لیے وہ کمرہ بنوایا جہاں پہ رفع حاجت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ارے اللہ، میں کہہ گیا رات کے اسرار سروں سے گزر گیا، یعنی کہ رفع حاجت کی جگہ سمجھ گیا نا، وہ جگہ جہاں پہ انسان جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جگہ نہیں بنوائی میں نے، اس کمرے میں بھی تھا، وہ بھی تھے۔ جب میں جاتا تو امام بلا کے کہتے یا عبید اللہ یقسمہ اختصارا باللیل، میرے پاس رہ کے بھی تو یہ کرے گا۔ ہم نے تمہیں، بے شک تم ہمارے دشمن ہو، مگر تمہیں میں نے بشریت کے تقاضوں سے ابھی نکال کے باہر رکھا ہوا ہے۔ ہو ولیقسمہ، تمہیں نیند نہیں آئے گی، ہو وطلبہ الحاجت رزق ہی، تمہیں رزق کی تمنا نہیں ہوگی۔ اللہ توجہ نہیں کر رہے کہ میں کیا کروں آپ لے کا، اور کہا کہ میں نے نقی سے سنا ہے، اور یہ کتاب چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ درس خارج کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آیت اللہ شیخ مفید، اپنی کتاب توحید میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب اگر مجتہد دین کو پڑھائی نہ جائے تو وہ مجتہد نہیں بنتا۔ اگر کوئی رہبر خامنائی یا رہبر خمینی والا اس روایت کا انکار کرے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ امام نقی کیا کہتے ہوگا
یا عبید اللہ اے عبید اللہ ہو بن یسجدہ القعبۃ فعلی ابن ابی طالب یہ جو کعبہ ہے یہ اس لیے سجدہ گاہ بنا ہے کہ علی آیا ہے. اگر علی نہ آتا تو سجدہ گاہ نہ بنتی. توجہ نہیں کر اللہ نے محترم, کعبہ بنا ہی اس لیے سجدہ گاہ ہے کہ علی آیا ہے. رات کی تاریکی میں پیدا ہونے والے ڈھکو ملا, تمہیں معلوم نہیں اللہ کے گھر میں اگر علی نہ آئے تو وہ اللہ کا گھر نہیں ہوتا. تیری عبادت میں علی نہ آئے تو وہ عبادت پڑھ دیجیے محمد مولا کیا فرماتے ہو تسجد لا یتکلم القرآن ہی, ہم کلام قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آئے. قرآن نے تو بے تسجودن توجہ قبلہ توجہ کیجیے گا, دیدار محترم توجہ کیجیے گا, قرآن نے خدا کے آگے دست بدستہ کہا تھا وہ تنزیلاً رب جلیل مجھے نازل کر, وہ اللہ یعبد ہوئی عبادت کے بغیر بیکار بیٹھا. جملہ کہہ گیا باریک بھی ہے کم از کم آپ تو میرے ساتھ بولے, میں ایسی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرو, جن کے ظرف باریک ہیں کم از کم وہ میرے ساتھ ضرور بولو. قرآن ہماری تلاوت کے لیے نازل ہوا ہے. ہوول کعبۃ یسجد ہوول یعبد, دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے, کعبہ ہمیں سجدہ کرتا ہے. انا الحمدللہ رب العالمین, میں علی نقی الحمدللہ رب العالمین. انا انا اعطیناک الکوثر, ہم ہی انا اعطیناک الکوثر ہے. انا فصلی لربک وانحر, ہم ہی فصلی لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. اور یہ جو ہمارے دشمن ہیں نا جن کی نسلیں نہیں ہوں گی وہ تم ہو, جو بے نام و نشان رہیں گے وہ تم ہو. اور جنید نے کہا کہ میں نے مولا کی زبان سے خطبہ سنا تھا مجلس میں, وہاں پہ جنید نے کہا کہ میں نے مولا کی زبان سے خطبہ سنا ہے رات کی تاریکی میں. امام کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال. امام کیا کہتے ہیں؟ یا جنید الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اختصار باللیل الکمالہ اسجدوا فی القعبۃ لالواح ہوبن وحی بوحی کمالہ وشجاعت النبی محمد المصطفیٰ یصبرکم اول آدمہا انا آدم وانا نوح وانا ابراہیم انا موسیٰ عیسیٰ کلام اللہ وتسجد الزیارت للہ وللہ کلاما هو الکلامہ انا الغیب الغیبی انظر الغیبی غیبی بانظر کیفی کیفی بانظر للہ انجیلا وتوراتا وزبورا وزبورا وقرآنہ تکلیما بانتہائے ہو جبریل ومیکائیل واسرافیل یخدمہ الملائکتہ وتسجدون ابراہیم. اے جنید خبردار تم مجھے پہچانو, میں وہ ہوں جس نے آدم کو ہاتھوں سے بنایا ہے. توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا, میں وہ ہوں جس نے آدم میں روح پھونکی ہے, میں وہ ہوں جس نے یوم الست میں اپنی ربوبیت کا یوم الست میں اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا. انا بحاسفینتہ, نوح کی کشتی کو میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے. اول کلام ہی بالحار العلیل. قبلہ توجہ کیجیے گا جملے کی باریکی کی میں سب سے داد لوں گا. جو ناداد ہے وہ جاہل ہوں گے, مجھے پتا انہیں سمجھ نہیں آئے گی. جو کم از کم عالم ہے اور عالم محمد ہے جن کے اندر اضلاف کا باطنی علم دے رکھا ہے, کم از کم وہ ضرور بولے. امام نے کیا کہا؟ ہوول غیبی ہوول غیب غیبا انا علی, غیب جسے تلاش کرتا ہے اسے علی نقی کہتے ہیں. توجہ نہیں کر توجہ کیجیے گا, غیب جس کی تلاشی میں جس کا متلاشی ہے اسے علی نقی کہتے ہیں. وہ صلاۃ ہی وتسجود النماز, جس کی نماز پڑھتی ہے اسے علی نقی کہتے ہیں. وہ یؤذن یصلون درود, جس کا درود پڑھے اسے علی نقی کہتے ہیں. وہ یخلق تخلیقا مخلوقا, توجہ قبلہ کیجیے گا, وہ تخلیقا مخلوقا هو اللیل کمالہ, راتیں چھپ چھپ کے جس کی تسبیح کرتے ہیں اسے علی نقی کہتے ہیں. وہ الکمالہ انہارہ, جن چھپ چھپ کے جس کی تسبیح کرتا ہے اسے علی نقی کہتے ہیں. اور کل ہے تخلیق ہی بعد القیام ہی, کوکڑے دوری کتاب کا نام ہے, جلد نمبر 201, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75. اگر روایت نہ ہے تو چور کی سزا وہ میری ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ هو اللہ الذی اتانی اللہ فی الظلمات, اور تمہیں اگر ہونا چاہیے میں وہ ہوں کہ جس کی وہ
رات کی تاریکیوں میں آ کے اطاعت کرتا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ رات کی تاریکیوں میں جس کی وہ تسبیح کرتا ہے۔ تو یقلن ہوا عمل ہی لا یعمل ہو، اور اس نے ازل سے اب تک کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ تو فلسفہ جانتے ہیں، توجہ نہیں کر رہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ حضور اگر اللہ عمل کر دے تو اللہ نہیں، اللہ دیکھ لے تو اللہ نہیں، اللہ کسی شے کو سونگ لے تو اللہ نہیں، اللہ کسی شے کو چکھ لے تو اللہ نہیں۔ وہ ان حواس حدثہ سے مبرہ ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ انا خالق، ہم نے اسے خالق بنایا۔ مولانا میری بات کی تصدیق کیجیے نا، یہ تو کر نہیں رہے، سب لوگ خاموش ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے سروں سے بات گزر رہی، میں جانتا ہوں۔ ہم نے اسے خالق بنایا، ہم اس کے اسم کے خالق ہیں، ہم اس کی صفات کے خالق ہیں۔ رزق ہم دیتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہا، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیا۔ ایسا کوئی بہت بڑی بات تھی، بہت باریک بات تھی، خدائی قسم آپ کے سروں سے گزر گئی۔ وہ کچھ نہیں کرتا، رزق ہم دیتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے۔ تصویر شکم میں ہم بناتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے۔ معاف ہم کرتے ہیں، غفاریت کا دعویٰ وہ کرتا ہے۔ غائب ہم ہو جاتے ہیں، غیبت کا دعویٰ وہ کرتا ہے۔ توجہ نہیں کرتے، ہم جس شے کو چھو دیتے ہیں وہ شے اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم کعبے کو چھو دے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں کرتے محترم، ہماری محبت میں اس کی عبادت ہے، فقط اس کی عبادت میں ہماری دشمنی ہے۔ اللہ آپ کے سروں سے بات گزر گئی، میں کیا کروں شاہ جی، میں کیا کروں؟ ہماری محبت میں اس کی عبادت ہے اور فقط اس کی عبادت میں ہماری دشمنی ہے۔ بس وہ اس کتی خاموش ہے، وہ لا یعمل ہی، وہ عمل نہیں کر رہا، عمل ہم کرتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں، رازق وہ ہوتا ہے، تصویر شکم میں ہم بناتے ہیں، مصور وہ ہوتا ہے۔ جو میں نے جملہ دینا ہے اس کے لیے تمہید تک بات رہا ہوں میں، وہ رزق ہم دیتے ہیں، رازق وہ ہوتا ہے، تصویریں ہم بناتے ہیں، مصور وہ ہوتا ہے، محبتیں ہم پیدا کرتے ہیں، وجود وہ ہوتا ہے، جلال ہمیں آتا ہے، ذل جلال وہ ہوتا ہے، کرم ہم کرتے ہیں، ذل کرام وہ ہوتا ہے، غیب ہم ہوتے ہیں، غیبت کا دعویٰ وہ کرتا ہے، کتابیں ہم نازل کرتے ہیں، تنزیل کا دعویٰ وہ کرتا ہے، نبی ہم بناتے ہیں، بنانے کا دعویٰ وہ کرتا ہے، روحیں ہم داخل کرتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے۔ الغیب ہی، وہ صرف غیب ہی غیب ہے، بس وہ اتنا غیب ہے کہ وہ غیب ہو کر بھی غائب ہے۔ توجہ نہیں کر رہے، وہ اتنا غائب ہے کہ غائب ہو کر بھی وہ غائب ہے۔ ہم نے اس کی عبادت کی، سلے میں اس نے دنیا کو کیا کہا؟ اے دنیا والوں، میں خالق نہیں تھا، انہوں نے مجھے خالق بنایا ہے۔ اے دنیا والوں، میں رازق نہیں تھا، انہوں نے مجھے رازق بنایا ہے۔ اے دنیا والوں، میں مصور نہیں تھا، انہوں نے مجھے مصور بنایا ہے۔ اور اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان سے محبت کر لو۔ توجہ کیجیے گا، ان سے محبت کر لو، اس لیے اول جو آئے گئے وہی اول جو آپ پہ تو دنیا ہے والآخرات ہی، تم دنیا نے ان کی بات مان کے میری عبادت کی ہے، میں اپنی بات مان کے ان کی عبادت کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی ان کی عبادت کر رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، وہ ذکر بھی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسے بنایا، انہوں نے اسے منوایا۔ میرے خیال سے مشکل ہو گئی دوستوں، میری گفتگو زیادہ مشکل ہو گئی، ٹھیک ہو؟ کیا کروں؟
फलसफे का तालिब इल्म हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ कि आसान से जुमले दिए जाएं। वो बेशक हैं, इनके ऊपर इसम का इतलाक नहीं है, ये इसम है ही नहीं। आले मोहम्मद क्या कहते हैं? आले मोहम्मद कहते हैं कि इसम हम नहीं है, हमें अली कहने वाला कम ज़र्फ होता है, क्योंकि अली की भी कहीं ना कहीं हद है, हम हदों से वाला तर हैं। हम हदों से वाला तर हैं, जैसा कि खुतबतुल बयान है अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मौला क्या फरमाते हैं? अना अख्तारुल बरकियतिही व वल्ला इस्मुल्ला इस्मिही इस्मुल्ला युतल्लिकुहु अना ज़ाहिरुल विलाया व बातिनुल गैब। मेरा इस्म अली नहीं है, मेरी ज़ाहरियत का नाम विलायत है और मेरी बातिनियत का नाम गैब ही गैब है। क्या मैं जो तवज्जो नहीं कर रही थी मोहतरम, मेरी बातिनियत का नाम गैब है और मैं वो हूँ जिसने फलों में जस भरे हैं। मैं वो हूँ जो बारिश के कतरों को गिन गिन के भेजता हूँ। मैं वो हूँ, तवज्जो है या नहीं है? मैं वो हूँ जिसने जमीन का फर्श बिछाया है, मैं वो हूँ जिसने आसमान का शामियाना ताना है, मैं वो हूँ जिसने पैमाने से मशरिक को रखा है। तवज्जो नहीं कर दी जाने मोहतरम, मैं हूँ जिसने मगरिब को उसकी लंबाई में खूब तरीके से रखा है। इतने में एक आदमी आके कहता, मौला कि सब कुछ जानते हो तो ये बताओ। अबे एक बात कहता चलो, अब तो खैर मौलाना ने मेरा मौजूद चेंज कर दिया कि दावा हुआ सलूनी सलूनी खबरन तफ्कीदूनी का। ऐसे ही है, पूछो पूछो मुझसे, मैं जमीन की निस्बत आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। एक यहूदी था जिसका नाम है जासली। क्या नाम था? वो अपने यहूदी कबीले में बहुत बड़ा आलिम शुमार होता था। वो इतना बड़ा आलिम था कि जब उसे कोई मिलने आता, मेरी तरफ देखिए, जब उसे कोई मिलने आता तो वो उसकी शक्ल देख के बता देता कि तुम क्या खा के आए। वो उसके लिबास को देख के बता देता कि तुमने ये लिबास कब खरीदा, कब पहना। वो भी दावा करता था सलूनी सलूनी कबलन तफ्कीदूनी का। तवज्जो कीजिएगा, नाम है जासली। वो भी दावा किया करता था कि सलूनी सलूनी कबलन तफ्कीदूनी। लोग उससे आके पूछते कि बताओ मेरे घर में क्या पका है, तो वो बताता कि ये पका है। वो ये बताते कि मेरे घर में बेटा होगा या बेटी, तो वो बताता कि बेटा होगा या बेटी होगी। वो यहूदी जिसका नाम जासली था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे दिल में कोई हसरत है? का क्या मेरी हसरत है कि अली मुझसे सवाल करे। तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा कि मेरी हसरत है कि अली मुझसे सवाल करे। तो कहा फिर हसरत अभी पूरी हो जाती है। कहा कैसे? कहा मौला मिंबर पे बैठे हैं तो चलते हैं पूछने के लिए। तो मौला मिंबर पे बैठे कह रहे थे सलूनी सलूनी कबलन तफ्कीदूनी व तरकुस समावाति वल अर्ज़ ही बाद खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ ही। जो ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो वो पीछे बैठ गए। तो मौला ने खुतबे को तर्क किया का जासली आ गया। अब वो मौलाना अशरफ ने मेरा मौजूद चेंज कर दिया है तो मैं उसी पे चलूंगा, ठीक है, तुम आगे आ जाओ। अब वो जासली वहां से उठा और आके बैठ गया। जासली के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इतना आलिमुल गैब तो वो खुद भी था। मौला भी नीचे आके बैठ गए। अब मजमा कुछ लोगों को नजर नहीं आता कि यहाँ बैठे होंगे, तो पीछे वाले आगे वाले इधर वाले खड़े होकर देखना शुरू हो गए। तो मौला ने कहा कि तुम्हारी हसरत थी कि मैं यदि तुम पे सवाल करूं। कहा हसरत थे तो कहा यदि पूरी कर दे, मैं तुम पे सवाल करना चाहता हूँ। कहा मौला कीजिए। मौला ने यूं किया और एक अंडा दिया कि ये अंडा कहाँ का है। जो अंडे खाते हैं कम अज कम बोले, ठीक है, या बल्कि मैं ये कहूं कि जिन्होंने कभी अंडे नहीं खाए वो बोले, ठीक है। मौला ने कहा कि ये क्यों? मौला ने किया इशारा और ये अंडा दिखाया कि ये अंडा कहाँ का है। उसने आके बंद करके कहा मौला फुला मुल्क है, उस मुल्क की फुला एक कस्बा है, उस कस्बे की फुला पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे एक दरख्त है जिस पे कबूतरी ने अंडे दिए 2। अब एक आपके हाथ में, एक वहीं पड़ा है। मौला ने कहा भाई क्या बात है, अब दूसरा सवाल करो। कहा मौला कीजिए। कहा ये तुम पकड़ लो और ये वहीं रख के आ जाओ। अब जो ही मौला ने उसे अंडा दिया कि ये अंडा है भाई, तुमने सही जवाब दिया है, ये उसी पहाड़ी का जो दरख्त है
اس کا جو گھونسلہ ہے اس پہ یہ انڈا رکھ دو، تو کھڑا ہو کے کہتا مولا میں یہ نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا تیرا وجود کا علم جہاں ختم ہو جائے وہاں علی کی 2 انگلیاں جاتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ اور تو کلی بظاہر علی کا مقابلہ کرنے آیا ہے، تو سمجھ کے آیا ہے کہ میں علی ہوں۔ مولانا میں آپ کی بات پہ ہوں، انا لا اسم علی، میرا اسم علی نہیں ہے، وہ وجہ تو عرف کے یہ تمہارے تعارف کے لیے میں علی بن کے آیا ہوں، میں علی نہیں ہوں۔ کتنا کرو عزیزان محترم، میں کھل کے تو نہیں کہہ سکتا نا میں علی نہیں ہوں۔ وَالْأَصْنَيْنِ عَلِيًّا، کائنات میں 2 علی ہیں، یہ 2 ہی علی ہے نا، ایک وہ علی ایک یہ علی ہے۔ ہو واللہ حسرت ہی فی القلب ہی، اس علی کو حسرت نہیں کہ علی بن جائے، اس علی کو حسرت ہے کہ میں علی بن جاؤں۔ علی ذات ہے اس وقت تک جب وہ ہم میں ہے تو علی ہے، جب وہ ہم میں نہیں تو وہ علی نہیں ہے۔ وہ اسم سے بالا تر ہے، اپنی اصل میں جاتا ہے۔ توجہ نہیں کریں گے وہ اپنے اصل میں جائے گا۔ ہمارے لیے وہ وجود لے کے آیا ہے، اور اسے آنے کے لیے جس گھر میں آنا ہے اس گھر کے لیے کعبہ ہے۔ کعبے کا نام ہے بیت اللہ، باتا یبیت بیتن کا وزن ہے۔ عربی کردار ہے، پوچھ لیجیے گا اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، اس کا مطلب ہے باتا یبیت بیتن، اس کا مطلب ہے سونے والا گھر، جس میں سویا جائے اسے کہتے ہیں گھر۔ اگر یہ گھر اللہ کا ہے تو اسے چاہیے اس میں سوئے، وگرنہ نام غلط ہے جو نہیں کہتے اور گھر میں سویا جاتا ہے۔ اور امام نبی کیا کہتے ہیں، ھذا بیتن یبیت بیتن ہو والنوم ہی ام علی، یہ بنی ابی طالب علی کی ماں سوئی۔ اللہ نے کہا فاطمہ یہ گھر تمہارا نہیں میرا ہے، اب تو نہیں سوئی میں سویا ہوں۔ اور مولا یہاں پہ میں کوئی اختلاف کو دور کرتا چلو، لوگ کہتے ہیں کعبے میں 360 بت تھے، ایسے ہی کوئی بت نہیں تھے اندر، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی۔ کعبے میں بت رکھے جائیں گے، اللہ نجس شے کو پاک کر کے اپنی نہیں بناتا۔ نہیں میں ایک مثال دیتا چلوں، مثال یہ ہے کہ مساجد میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، مندر میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو امریکہ مساجد کا دشمن ہے نا، مندر کا دشمن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا جو چرچ ہے وہ بھی مندر سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اس میں بھی بت پڑا ہوا ہے، عیسیٰ کا مریم کا بت تو پڑا ہے نا وہاں پہ، وہ مندر کو کبھی نہیں گرائے گا۔ جب ابراہا کعبے کو گرانے آیا، جب اسے معلوم ہے اس کے اندر بت پڑے ہیں، توجہ نہیں گردان محترم، تو وہ کیوں گرانے آیا اسے؟ اس لیے گرانے آیا کہ اس میں بت نہیں تھے۔ بھائیوں کی کتابیں کتاب امامت و سیاست اہل سنت، اپنوں کی کتابیں انوار الشریعہ، یہ والی انوار الشریعہ نہیں ہے جو محمد حسین ٹھکر نے لکھی ہے، یہ انوار الشریعہ باقی صدر کی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کعبے کے اندر ایک مسند تھی، ایک تخت تھا، جس تخت کے اوپر جناب عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ میں کیا کروں، پہلے جو نہیں کرتے، اس مسند پہ بیٹھتے تھے اور مسند کا اندر سے دروازہ بند کر دیتے تھے۔ ہو تنزیل الملائکۃ، کائنات کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو فرش پہ ہو، سب کعبے میں آتے تھے اور عبد المطلب ان کو ڈیوٹیاں دیتے تھے کہ تم نے کس کا رزق بڑھانا ہے، تم نے کس وقت زندگی دینا ہے، تم نے کس وقت موت کی گھاٹ اتارنا ہے۔ عبد المطلب وہاں بیٹھ کے کائنات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب کا گھر کعبہ تھا، محلہ بنی ہاشم یا محلہ قریش میں نہیں تھے، وہ گھر تھا، وہاں پہ جناب عبد المطلب کی زوجہ بھی رہتی تھی۔ بلا پریشان تو نہیں ہو رہے، کیا کروں، یہ موضوع ایسا ہے نا،
वहां पे रहती थी और वहीं पे जिंदगी गुजारते थे और कायनात के तमाम असूल उसी काबे में बनते थे और जो उनको मानते थे वो उस वक्त भी काबे को सजदा किया करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि 13 रजब वाला अली भी इसी की तस्वीर है, जो आएगा वो जानते थे, इसलिए वो काबे को सजदा किया करते थे। और सजदा फिर मासूम क्या फरमाते, काबे को सजदा नहीं है, सजदा हमें है। काबा भी तो एक बुत है, काबा भी तो एक मिट्टी का बना हुआ घर है, सजदा हमें है। हम ना आते काबा लाए के सजदा ना होता, हमसे काबा मंसूब ना होता, काबा लाई के सजदा ना होता। मैं क्या करूं जीजान मोहतरम, सिमतें 4 हैं, 1 2 3 4, 3 सिमतों की तरफ अल्लाह नहीं है। भाई इधर सजदा कर लो, इधर कर लो, ये इधर कर लो, ये काबे ही की तरफ सजदा क्यों है? तो जुनैद ने कहा कि मैंने मौला से सुना है कि मौला कहते हैं कि क्या तुम कभी हज करने गए? हज कौन करने गया है आप में से? तू गया है? ठीक है जी। बात इमाम फरमाते हैं कि जो हज करने गए हैं वो क्यों जाते हैं? क्या इसलिए मौला कि अल्लाह को देखना है। लानत है उन पे जो इस नियत से हज करने जाते हैं कि अल्लाह देखना है। क्या मैं रोज़ीदार मौसम तवज्जो नहीं कर रहे कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं? तो कभी मौला किस लिए करना चाहिए हज? क्या इसलिए करना चाहिए कि हाज़ा बैतु अली, कि ये अली का घर है। अगर अल्लाह को देखने जाओगे तो अल्लाह महदूद, उसका तो सजदा कहीं भी हो सकता है। मासूम फरमाते नहीं, वो हमारा घर है इसलिए हमें सजदा करो, और वो सजदा हमारी वजह से है। आदम को सजदा नहीं था, रूह को सजदा था। भाई आदम को सजदा क्या हुआ? आदम को सजदा नहीं है, रूह को सजदा है। तो इब्लीस ने इनकार आदम नहीं किया, इनकार रूह किया है। तो अल्लाह ने कहा जब तू मेरी रूह का इनकार करेगा तो इब्लीस है। तवज्जो नहीं कर रहे। क्या कहा कि मेरे अमर का इनकार किया, जो अमर का इनकार कर दे वो तो हो गया इब्लीस, और जो उली अमर का इनकार कर दे वो कम अज कम इब्लीस का भी बाप होता है। सलावत पढ़ लीजिएगा मोहम्मद ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तवज्जो है या नहीं है? उस वक्त जुनैद ने कहा मौजूद तो खैर मौलाना ने इधर उधर मुझे कर दिया सारा, उसके लिए माजरत है, कल इंशाअल्लाह नज़्मुल काबा में पढ़ेंगे। मौला ने कहा मौला ने कहा कि जुनैद अना सलातुल मोमिनीन, हम नमाज हैं, अना हज्जुल मोमिनीन, हम हज हैं, अना ज़कातुल मोमिनीन, हम ज़कात हैं, वल क़ल्बि इरादतुल्लाह, हम उसके दिल में इरादे पैदा करते हैं कि तुम खल्क़ करो, और यख़्लुक़ु ख़ल्क़न, हम उसके दिल में इरादे पैदा करते हैं कि तुम खल्क़ करो। बस हम खल्क़ करते हैं, दावा वो करता है, हम रिज़्क़ देते हैं, दावा वो करता है। जुमला तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला है, मेरी खत्म हो चुकी है। हम जो अमल करते हैं उस अमल का दावा वो करता है। जब हम छुप जाते हैं तो वो होते हैं, जब वो जाहिर होता है तो हम होते हैं, जब वो जाहिर होके बिखर जाता है तो 5 होते हैं, और जब 5 होके सिमट जाते हैं तो 1 नहीं होते, 1 अदद होता है। हम अदद से बालातर होते हैं। तभी तो जिब्रील कह रहा है या रब्बा वमन ताहता हाज़िल किसा, रब्ब जलील चादर के नीचे कौन है? हालांकि जानता है कि फातिमा है, हसन है, हुसैन है। इसका मतलब मासूम फरमाते हैं कि जब हम चादर के बाहर थे तो विलायत थी, जब चादर में आए तो खैबर